بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے تو بات کریں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے الیکشن میں کسی خاتون امیدوار کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا موقع نہیں دیا تھا، اس لیے قانونی وجوہات کی بنا پر جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا، اور اب یہ سیٹیں جو ہیں دیگر پارٹیوں کو ان میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ دوسری جانب صدارتی انتخابات جو ہیں، صدارتی انتخاب وہ اس میں ووٹ دینے کا معاملہ ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری یعنی کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور ان سے ووٹ کے حوالے سے جو ہے بات چیت ہوئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے جو ہے وہ رابطہ کمیٹی میں اس مسئلے پر بات چیت کے بعد جو ہے اولائے عمل طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سابق صدر آصف علی زرداری کو صدارتی انتخاب میں ووٹ دے گی یا نہیں دے گی۔ اس حوالے سے اجلاس جو ہے وہ پاکستان ہاؤس میں کل شام 5 بجے کیا جائے گا، جس میں رابطہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے آیا کہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینا ہے یا ووٹ کس کو دینا ہے۔ اس سے قبل جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ یعنی مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ وہ ان کی ذاتی خواہش تو ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی کو ووٹ دیں صدارتی امیدوار کے طور پہ، لیکن پارٹی فیصلہ یہ نہیں ہے، پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ جس طرح وزیر اعظم کے انتخاب میں جس 202 ووٹس حاصل کرنا شہباز شریف کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو عددی اکثریت حاصل ہے۔ صوبوں میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں تو واضح اکثریت حاصل ہے۔ البتہ کے پی کے سے جو ہے وہ ووٹ میں کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے اس وقت اپنے صدارتی انتخاب کے حوالے سے کیمپین کر رہی ہے، مختلف پارٹیز سے رابطہ کیا جا رہا ہے، لگتا ایسا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی منا لیا جائے گا۔ لیکن متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو مطالبات رکھے جائیں گے ان میں ایک طرف تو گورنرشپ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آئینی ترمیم جو متحدہ قومی موومنٹ لانا چاہتی ہے اس حوالے سے بھی کمٹمنٹس لی جائیں گی یا کوئی معاہدہ سائن کیا جائے گا، اس کے بعد ہی جو ہے وہ صدر کے انتخاب میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال ناظرین، ان حوالوں سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فراز لاکھانی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وان صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں۔ فراز لاکھانی صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سر، آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ اب صدارتی انتخاب سے قبل تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور ایم کیو ایم نے اس بات کا گلہ بھی کیا ہے کہ جو رویہ رکھا گیا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پہ تحفظات ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو، لیکن کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے چونکہ خود ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اس لیے اب امید کی جا رہی ہے کہ شاید برف پگھل جائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس بات کو سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں ہیز پرفارمڈ ویری ویل، اور انہوں نے کلیئر مینڈیٹ سندھ کا حاصل کیا ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کر سیٹیں حاصل کی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں بھی اپنے آپ کو منوایا ہے۔ کراچی میں بھی کراچی کے لوگ آگے اٹھ کے آئے ہیں جو پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، جنہوں نے الیکشن لڑا ہے، چاہے جیت ہو ہار ہو، لیکن کراچی میں بھی کاروباری طبقے نے اس میں حصہ لیا ہے، جو اپنے آپ کو منسلک کر بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو سندھ میں کراچی میں بالخصوص کام کر سکتی ہے اور بہتری لا سکتی ہے اور مسئلے مسائل کا حل کر سکتی ہے۔ جہاں تک رہی میری بھائی بات ایم کیو ایم کی، تو ایم کیو ایم نے تو پہلے بھی ان کو جو ہے نا ملا ہے، وقت میں مینڈیٹ ملا تھا تو انہوں نے پرفارمنس کیا دی آپ کو سب پتہ ہے۔ میں اس ماضی کی باتوں میں نہیں جانا چاہتا کہ ڈیٹیل میں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ہمیشہ سے ترجیحات بیسس پہ یہی
ایک طریقہ کار ہے کہ ہم سب پارٹیوں کو لے کے چلتے ہیں, چاہے وہ این کیو ایم ہو, چاہے وہ آئی پی, مطلب کوئی بھی اینی پارٹی میں بھی اینی بڈی, تو وہ سب کو لے کے چلنے والی پارٹی ہے. کیونکہ ہمارے جو کو چیئرمین صاحب ہیں ان کی تو پالیسی یا ان کا جو طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ سب کو ساتھ میں لے کے چلنا, ملک کی بہتر میں کام کرنا. سر وہ تمام باتیں اپنی جگہ, میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹ تھا آپ نے, میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں, کتنا انفارچونیٹ تھا آج فلور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل اسمبلی کے شور شرابہ, اس میں بھی ہمارے چیئرمین صاحب نے بڑا تسلی سے بات کر کے یہ بولا کہ بھائی اگر ووٹ لے کے آپ بیٹھے ہیں تو لیٹس ورک آن the issues, let's talk about the issues rather than taking slogans اور نام لینا. اچھا فراز لاکھانی صاحب, لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس قسم سے بات تو کرتی ہے سر, آپ جب خود اپوزیشن میں رہے ہیں بات کرنا اچھی بات ہوتی ہے, بلکہ آپ لوگ خود کہتے تھے کہ جی جمہوری روایت کو قائم رکھتے ہوئے پارلیمان میں آنا چاہیے اور چاہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, لیکن آواز ضرور بنے لوگوں کی, پارلیمنٹ میں موجود رہیں. اب تو یہی کر رہے ہیں سر پارلیمنٹ میں کم از کم, مطلب ان کو یہ ایشوز پہ بات کریں نا, اکنامک ایشوز ہیں, ملک کے چیزیں ہیں جو اس میں بہتری کرنے کے لیے ٹیکس ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, ملک کے بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنی چاہیے. ڈسٹرکٹیو بات کرنے سے تو کوئی حل نہیں ہوگا, یا شور شرابہ کرنے سے تو حل نہیں ہوگا, یا نیم سلوگن لینے سے تو کوئی راستہ تو نہیں نکلے گا. میرے خیال وہ مخصوص نشستیں بھی جو ہے نا وہ نہیں ملی ہیں پی ٹی آئی کو, تو رد عمل تو آئے گا نا سر. انہوں نے جمع ہی نہیں کرائی لسٹ تو ریزرو سیٹ کی, تو کیا کر سکتے ہیں. جو طور طریقے کار الیکشن کمیشن کو فالو کرنا ہے, وہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, وہ فالو کرے گی اپنے حساب سے, جو ان کے قوانین میں لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ چلیں گے. اب یہ تھوڑی کہ ہر پارٹی کے لیے نیا قانون بن جائے گا اور اس کے حساب سے چلنا شروع ہو جائیں گے. بس ہم اسی بات پہ واپس آتے ہیں جو آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے تھے. تو ایم کیو ایم پہ ہمارے صدر پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بالکل آپ کے سامنے نیوز آلریڈی موجود ہے کہ فون بھی کیا ہے, کیونکہ ان کا کلیئر ویژن ہی یہی ہے کہ سب کو لے کے ساتھ میں چلنا. کیونکہ دیکھیں ملک کی بہتری اسی وقت اسی پل میں آتی ہے جب سب پارٹی کو آن بورڈ لے کے چلا جاتا ہے اور پروڈکٹیو کام کیا جاتا ہے رادر دین ڈسٹرکٹیو. تو یہ تو اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی روایت ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے یہی روایت ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں اسٹرانگلی کہ سب کو ساتھ میں لے کے چلیں. اچھا مجھے بتائیے گا فراز لاکھانی صاحب, ایک آڈیو لیک سامنے آئی مصطفیٰ کمال صاحب کی, کنوینر متحدہ سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, جس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ملاقات ہوئی اس میں اندر کی بات جب پوچھی گئی تو نون لیگ کے دوستوں نے یہ کہا کہ جی چونکہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہے, وہ اصلی مینڈیٹ نہیں ہے, جعلی مینڈیٹ ہے, اس لیے متحدہ قومی موومنٹ سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے. سر یہ اور اس آڈیو لیک کو اون بھی کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے, انہوں نے کہا بالکل میں نے یہ بات کی اور یہ اندر کی کہانی تھی جو میں نے بتائی. تو سر ایسے مطلب ایک طرف تو یہ سوچ رکھتے ہوئے پھر صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ مانگنا, آپ نہیں سمجھتے پاکستان پیپلز پارٹی تو بڑی جمہوری پارٹی ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے وہ اصلی مینڈیٹ نہیں ہے, وہ جعلی مینڈیٹ ہے, تو پھر ان سے ووٹ کیوں مانگنے ہیں سر صدارتی انتخاب کے لیے؟ نہیں, خدا نہ خواستہ یہ بات دیکھیں نا, یہ دو پارٹیوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں. پی ایم ایل این نے یہ کہا اور ایم کیو ایم نے یہ کہا, اور ایم کیو ایم نے یہ بات اون کی اور بولا سر کہا پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اور آپ ہی کولیجن پارٹنر ہے سر گورنمنٹ میں, آپ کے ساتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے تب بھی جو لوگ ہارے تھے وہ کہتے تھے دھاندلی ہوئی, تو اس سے پہلے جو الیکشن ہارے تو بھی کہتے تھے دھاندلی ہوئی. یہاں پہ تو میں نے ایسے لوگ ایسے چہرے دیکھے پالیٹیشینس جو آپ بھی دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی بیٹھے ہوئے, جو کل جو ہے نا سنی اتحاد کونسل میں پارٹ نہیں تھے, آج وہ صدارتی نام ان کا سامنے آنے سے تو وہ ان کا پارٹ بن گیا, ان کی تعریفوں کے پل باندھنے لگ گئے. تو یہاں پہ تو مفاد کی سیاست میں دیکھ رہا ہوں, ہر طرف مفاد کی سیاست ہو رہی ہے. جہاں تک بات رہی, تو آپ کے خیال میں کسی مفاد میں جو ہے وہ سابق صدر زرداری صاحب کو ووٹ دے دے گی ایم کیو ایم؟ نہیں, مفاد کی بات ہی نہیں ہے. مفاد سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں مفاد ایک ہوتا ہے, یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کا مفاد ایک ہے, اور آج جو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, کیونکہ ہمارا مقصد کولیشن کا, گورنمنٹ کا مقصد ہی یہی ہے
کہ ملک کے مفاد میں چیزیں آگے لے کے جانا, ملک کے مفاد میں کام کرنا. سب سے پہلے آپ سمجھتے ہیں یہ 26ویں ترمیم جو لانے کی پلاننگ کر رہے ہیں, جس پہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی سائن کرائی گئی ہے, جو کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرے گی اور ڈیولیوشن آف پاور کرے گی, سر پاکستان پیپلز پارٹی سے متفق ہے؟ دیکھیں, اٹ از ٹو ارلی ٹو کمنٹ آن دس رائٹ ناؤ. اگر میں اس پر کمنٹ کر دوں ابھی تو یہ بہت ارلی ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے, میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ایشوز ہیں اس پہ بات کریں, اور ہمارا سب سے مین مدعا اس وقت معاشی حالات ہے, ملک کے معاشی حالات. آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے IMF, وہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت جو ہمیں دیکھنا چاہیے, اور پالیسیز کو اس طرف کام کرنا چاہیے جس میں آپ جو ہے نا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی سیدھا لے کے چلیں, بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی سیدھا لے کے چلیں, اس طرف کام کرنا چاہیے. اور یہی ترجیحات, یہ اپوزیشن کی بھی ترجیحات ہونی چاہیے, اور یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ پارٹیوں کی بھی یہی ترجیحات ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں, تاکہ اس قوم کو جو ہے ریلیف ملے. کیونکہ اب دیکھیں نا, اب یہ ٹائم آ گیا ہے جہاں اسٹیبلٹی آنی چاہیے اکنامک ایشوز پہ بھی, تاکہ ہر طرف چیزیں بہتر ہوں. دیکھیں نا, آپ کے سامنے ہیں, ذرا الیکشن ہوئے ہیں, سب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, PM has been selected, governments are forming all the provinces. تو آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ has performed, اسٹاک مارکیٹ خود پرفارم کر رہی, آٹو پہ the performance is going on high. تو لیکن دیکھیں اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے لوگوں کی جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو بہتری مل رہی ہے. جو آپ پتہ ہے, ہر طبقہ, ہر لیول کا طبقہ جو ہے نا, انسان جو ہے نا اس میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, تو سب کو یہ ریٹرن مل رہا ہوگا. میرا خیال ہے, میرا تو یہی, اگر لے مین تو میں یہی سوچ سکتا ہوں, مجھے یہی دکھتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ بتائیں, اب یہ جیسی اسٹیبلٹی آئے گی تو ڈسکاؤنٹ ریٹس نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. کس کے لیے بہتری ہوگی؟ سب کے لیے بہتری ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈیموکریسی کا سر, لیکن فراز صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل بہت اچھی باتیں ہیں, بڑی کتابی باتیں ہیں, لیکن سر اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے نا, نہیں فراز لکھانی صاحب, دیکھیں جو یہ آپ کو فیکٹ تو ماننا پڑے گا نا کہ جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت, جو پاکستان تحریک انصاف میں جو ایجیٹیشن پائی جاتی ہے, جس طریقے احتجاج ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھی, سڑکوں پہ بھی, پھر دوسری جانب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن بھی کیا جاتا ہے. محمود خان اچکزئی کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا, قومی اسمبلی میں یہ بات اٹھائی گئی, اور بلاول بھٹو زرداری نے اس کی بہت جو ہے نا وہ مذمت کی شدید الفاظ میں, کہ یہ تو صدارتی انتخاب کو ایک طریقے سے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب سر حکومت بھی ایک طرف نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ نے ووٹ دیا ان کو, اور دوسری جانب یہ تمام جو پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں یہ سب کہہ دیتے ہیں جی پتہ نہیں کون کر رہا ہے, یہ کون کر رہا ہوتا ہے سر, پھر یہ چھاپے کون مار رہا ہوتا ہے؟ ہم تو اپنی آواز اٹھاتے ہیں, اور آپ نے خود بولا ہے کہ ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. تو ہم تو پارٹ نہیں ہے گورنمنٹ میں, آپ کو پتا ہے فیڈرل میں, بٹ وی ہیو آلویز ووٹڈ فار دی ڈیموکریسی ٹو رائز. ڈیموکریٹک پروسیس آگے چلنا چاہیے, اور ہم نے ہمیشہ اسی کی آواز اٹھائی ہے. اور یہ سر, تو اگر گورنمنٹ کچھ غلط بھی کرے گی تب بھی آپ پارٹ تو نہیں ہے, لیکن آپ نے ووٹ دیا ہے سر, آپ نے تو حکومت بنوائی ہے. ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ کام غلط ہے. اسی لیے تو نیشنل اسمبلی کا مقصد کیا ہے, اس میں بیٹھ کے بات بولنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس, ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وی ڈینائی دس. یہی تو عام آدمی کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ان کو ووٹ دے کے ان لوگوں کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کی نمائندگی کریں, وہاں پہ صحیح بات کو سامنے لے کے آئے, لوگوں کو پتا چلے. سر دیکھیں, اس قسم کے احتجاج اور ایجیٹیشن میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حکومت 2 سال کا ٹینیور بھی مکمل نہیں کر پائے گی. دوسری جانب IMF کی جانب سے آپ معاشی باتیں کر رہے تھے نا سر, تو 18% جو یوٹیلیٹیز ہیں اس پہ پیسے بڑھانے کے لیے, ٹیکسز بڑھانے کے لیے پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے. چیزیں مہنگی ہوگی سر, حالات ایسے نہیں رہیں گے, معاشی حالات خاص طور پہ مہنگائی آنی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ 2 سال سے, مطلب 2 سال بھی مشکل سے شاید یہ حکومت پورا کر پائے, جس قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں. کار تو بہت ڈفرینٹ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. کبھی میں کسی کی بات سنتا ہوں تو وہ 1.5 سال کہتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے 2 سال.
تو دیکھیں سب اپنی اپنی جنت گانے چمکانے میں لگے ہوئے ہیں, سب کو کوئی نہ کوئی خواب آ جاتے ہیں. لیکن دیکھیں میں اس ملک کے مفاد میں بات کرنا پسند کروں گا. میں اس ملک کے مفاد میں یہی کہوں گا کہ ڈیموکریٹک پروسیس چلنا چاہیے, پورے 5 سال حکومت پوری ہونی چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے مکمل کرنا چاہیے, جس میں معاشی حالات بہتر ہونے چاہیے. آپ جو بات کریں یوٹیلٹی کے اوپر ٹیکس, دیکھیں یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اس ملک میں گورنمنٹ کی ٹریجریز میں سے نقصان کرتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس جا کے پیسے لیتے رہیں گے اور وہ مہنگے پہ مہنگے پیسے ملتے رہیں گے. ہم کب اس ملک میں سبسڈی بند کریں گے؟ دیکھیں ہمیں سبسڈیز بند کرنی پڑیں گی, ہمیں لوکلائزیشن کرنی پڑے گی اس ملک میں. دیکھیں آپ نے سر بات سبسڈیز کی بھی نہیں ہے, ایکسٹرا ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں سر. سبسڈی تو یہ ہے کہ 50 روپے کی بجلی ہو, 20 روپے حکومت دے دے, 30 روپے عوام دے دیں. یہاں تو مزید ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے سر, سبسڈائز کرنے کی بات نہیں. اب تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو پاکستان میں جو کہ حکومت کی جانب سے سبسڈائز کی جاتی ہو, یعنی حکومت جس میں پیسے لگاتی ہو. جو وائٹ ایلیفینٹ میں آپ 7-8 بلین ڈالر ہر سال بھرتے ہیں وائٹ ایلیفینٹ میں, وہ کون دیتا ہے؟ یہ عوام کا ٹیکس ہوا پیسہ نہیں جاتا ہوگا, آپ کو نہیں نظر آتا یہ. آپ بات کو سمجھے نا, آپ کو پی آئی اے نظر نہیں آ رہا, اسٹیل مل نظر نہیں آ رہا اور لاس میکنگ ایسٹس نظر نہیں آ رہے. آپ مجھے بتائیں نا. سر افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہی ادارے جب پرائیویٹائز کیے جائیں گے تو یہ بڑے منافع بخش ہوں گے, لیکن حکومت جو ہے وہ یہ ادارے نہیں چلا سکتی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے سر. نہیں, چاہے اسٹیل مل ہو, پی آئی اے ہو یا ایسے دیگر ادارے ہوں, دنیا میں حکومت کا کبھی کام نہیں ہوتا ادارے چلانا. یہ پرائیویٹائز ہونا لازمی ہے. The government can own a shareholding. The government is there to regulate. گورنمنٹ کا کام ہے قوانین بنانا اور ریگولیٹ کرنا. بزنس کرنا تو پرائیویٹ لوگوں کا کام ہے, تو اٹ ہیز ٹو بی پرائیویٹائز. دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز میں دیکھ لیں, جہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ یہ پرائیویٹائز, اور جتنا جلدی کریں گے, دیکھیں ان چیزوں کو جتنا جلدی سیدھا کریں گے اتنا عام آدمی پہ بوجھ نہیں پڑے گا. آپ دیکھیں نا کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے سیدھا کر لیا تو آپ کو ریلیف مل رہا ہے. اب بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی آپ کو سیدھا کرنا لازمی ہے. یہ قوانین لانا لازمی ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ از ناٹ الاؤڈ, کیونکہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. اچھا سر, صدارتی عہدے سے کوئی فرق پڑے گا؟ یہ تو ایک سیریمونیل عہدہ ہے, ٹھیک ہے. آصف علی زرداری صاحب پہلے بھی صدر رہے ہیں, دوبارہ صدر پاکستان الیکٹ ہو جائیں گے جیسا کہ لگ رہا ہے. تو عارف علوی صاحب بھی صدر مملکت ہیں سر اس وقت, لیکن ان کی پارٹی پہ جس طریقے سے جو وہ ہو رہا ہے, بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بس ایک سیریمونیل, یعنی ایک ایسی پوسٹ ضرور ہے جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, سپریم کمانڈر ہیں, لیکن سر پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت میں صدر مملکت کے پاس کوئی خاص پاورز ہوتی نہیں, سوائے اس کے کہ بل پہ سائن کر دیں, واپس کر دیں, پھر سائن کر دیں, نہیں کرتے تو آٹومیٹک وہ قانون کا حصہ بن جائے گا. ایسا لیکن میں آپ کو بتاؤں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب از ون آف دوز جینٹلمین جو ہی نوز ہاؤ ٹو برنگ پاکستان آؤٹ آف دا کرائسس. جو معاشی کرائسس میں ہے اس سے باہر نکالنا زرداری صاحب کو خوب آتا ہے. سر صدر مملکت اس حوالے سے رول پلے کر سکتے ہیں, جبکہ کوئی ایز سچ کوئی ان پٹ صدر مملکت کی جانب سے لی نہیں جاتی حکومت میں. دیکھیں آپ بھول رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک کولیشن پارٹی ہے اور بڑی کولیشن پارٹی ہے اس گورنمنٹ کی. سو دیٹ ول پلے اٹس رول, that will play a very boosting role. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی جو ماشاءاللہ جو جس طریقے سے وہ سب کو لے کے چلتے ہیں اور ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, نان ایشوز کو چھوڑ دیتے ہیں سائڈ پہ, تو ان کی جو صلاحیتیں ہیں, ان کا جو ایکسپیرینس ہے, وہ بہت چیزوں کو سلجھائے گا اور معاشی حالات کو بہت تیزی سے تبدیل کرے گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ فراز لکھانی صاحب, آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فراز لکھانی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی میں سردی کی لہر کے حوالے سے. پہلے بارشوں کا ایک اسپیل آیا اور جس طرح کہا گیا تھا کہ کافی زیادہ بارشیں جو ہیں کراچی میں متوقع ہیں, تو کچھ علاقوں میں کافی بارش دیکھنے کو ملی, موسلادھار بارش دیکھنے کو ملی. کچھ علاقوں میں کم بارش ہوئی, لیکن کم عرصے میں زیادہ بارش اس لیے دیکھنے کو آئی کیونکہ کچھ ایک ایسا سسٹم جو کہ بلوچستان میں بارش برساتا ہوا اس کے بعد کراچی سے گزرا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ سسٹم زیادہ دیر تک کراچی پر نہیں رہا
اور یہ بارشیں جلدی ختم ہو گئیں. بہرحال اس کے بعد سردی کی جو لہر آئی ہے وہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ پہلے شاید فیبرری کے یعنی آخر میں یا مارچ کے شروع میں اس قسم کی سردی جو ہے وہ کراچی میں دیکھی نہیں گئی ہے, جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے, اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی یہ سردی برقرار رہے گی اور 6 مارچ کے بعد سے شاید اس میں کمی ہے. کیا وجوہات ہیں کیوں اس قسم کی سردی کی لہر کراچی میں آ رہی ہے؟ لوگ اپنے گرم کپڑے رکھ چکے تھے الماریوں میں, اب واپس نکالے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس قسم کی سردی کی لہر واپس آ جائے گی, وہ بھی مارچ کی آمد کے ساتھ ساتھ. بہرحال اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں جواد میمن, موسمیاتی تجزیہ کار ہیں, خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی جواد میمن صاحب, کیا کہتے ہیں سر؟ ایک طرف بارشیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ سردی کی لہر, اور کراچی جیسے شہر میں جہاں سمندری ہوائیں چلتی ہیں اور موسم جو ہے وہ بڑا معتدل سا رہتا ہے, وہاں رات کے وقت شدید ہوائیں چلنا اور کم سے کم درجہ حرارت 14 تک پہنچ جانا, آج کہہ رہے ہیں شاید 12 تک چلا جائے. کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, بالکل کچھ غیر معمولی سلسلے ہیں, اور اس وقت دیکھا جائے تو پورا گلوبلی جو ہے وہ موسم کافی حد تک افیکٹ ہویا ہوا ہے. بیسیکلی یہ جو مغربی ہواؤں کے سسٹم ہے یہ ایک کے بعد ایک جو ہے یہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ فروری کے آخری ہفتے سے لے کے مارچ کے سٹارٹنگ 10 سے 12 دنوں تک جو ہے وہ ایک کے بعد یہ اس طریقے کے سلسلے آئیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک یہ مغربی ہواؤں کے سلسلے آ رہے ہیں. ان سے پورے ملک میں ہی اچھی برف باری ہے, کافی تیز بارشیں ہیں. ریسنٹلی کراچی میں بھی جس طرح آپ نے اسپیل کا ذکر کیا, اور پھر اس کے فوراً بعد جو ہے مغربی ہواؤں کے سسٹم کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ کولڈ ویو کا سلسلہ آتا ہے, کیونکہ جب بھی یہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ اپنے پیچھے جو ہے وہ ٹھنڈی سائبیرین ہوائیں, جسے جب کراچی والے ہم کوئٹہ کی ہوائیں جسے کہتے ہیں, اس کے یہ پل ایفیکٹس کے زیر اثر جو ہے یہ ہوائیں یہاں پر آتی ہیں. تو اس دفعہ کیونکہ کافی غیر معمولی اور طاقتور سسٹم ہے اور ٹائمنگ جو ہے ان کی تھوڑی سی لیٹ ہے, تو مارچ کے مہینے میں بھی جو ہے وہ ہم جنوری جیسی سردی دیکھ رہے ہیں اس وقت. اچھا مجھے بتائیے کہ سردی کی لہر کب تک برقرار رہے گی؟ یہ ڈاکٹر صاحب 5 تاریخ سے جو ہے وہ سردی کی لہر میں اس میں کافی حد تک کمی آنا شروع ہو جائے گی. انفیکٹ آج بھی جو ہے وہ دن کے درجہ حرارت میں دیکھا جائے تو 26 سے 27 ڈگری تک یہ گیا ہے, اور 5 تاریخ سے تھوڑا سا مزید اس کی بریک ہوگا, اور اوور آل 6 تاریخ سے جو ہے یہ سردی کی لہر جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی. اچھا یہ جو ہوائیں آپ کہہ رہے ہیں کوئٹہ کی جانب سے آ رہی ہیں, یعنی یہ سمندری ہوائیں نہیں ہیں جو کہ نسبتاً مرطوب ہوتی ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں, یہ ٹھنڈی اور خشک ہوائیں ہیں. یہ بیسیکلی سائبیرین ونڈز کہلاتی ہیں, اور یہ افغانستان, ایران, پھر بلوچستان اور وہاں سے ہوتی ہوئی یہاں ہمارے سندھ کے علاقوں کی طرف ٹریول کرتی ہیں, اور جسے ہم عموماً کوئٹہ کی ہوائیں کہتے ہیں, جس سے کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے وہ ٹھنڈ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کم سے کم درجہ حرارت کتنا جا سکتا ہے؟ جیسے آج کے روز کہا جا رہا تھا جو ویدر فورکاسٹ ایپس ہیں اس میں کل تک تو 14 تھا, آج کے لیے 12 بھی کہا جا رہا تھا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب کل رات میں جو ہے یہ کچھ مضافاتی علاقوں میں ان آفیشلی اگر پرائیویٹ اسٹیشنز کی اگر میں بات کروں تو یہ تقریباً 8 سے 9 ڈگری تک ڈراپ ہوا ہے, اور ویسے آفیشلی یہ 11 سے 12 ڈگری کے درمیان تھا. آج بھی کچھ اسی طریقے کی سچویشن رہے گی کہ جو تھوڑے سے ناردرن ایریاز ہیں کراچی کے اور جو تھوڑے سے آؤٹ اسکرٹس ایریاز ہیں یہاں پر 9 سے 11 ڈگری, اور جو سینٹرل اور تھوڑے سی جو سمندر کے قریب کے علاقے ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ 12 سے 14 ڈگری کے آس پاس رہے گا. ٹھیک ہے سر. مزید بارشوں کے حوالے سے کوئی پیشن گوئی کرنا چاہیں گے؟ کوئی ایسی ہے کہ مزید بارشیں پھر ہو سکتی ہیں, یا اب جا کے مانسون میں ہی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, خوش قسمتی سے جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ ابھی چلے گا. ابھی کل 5 تاریخ کی شام یا رات سے جو ہے کافی کمزور مغربی ہواؤں کا سسٹم جو ہے وہ بلوچستان میں داخل ہوگا, جس سے تقریباً 6 سے 7 تاریخ تک بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی چند ایک مقامات پر تھوڑا سا شارٹ ہیوی اسپیل ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو تھوڑا سا میڈیم رینج فورکاسٹ میں اگر ہم جائیں تو 9 سے 10 تاریخ کو جو ہے وہ ایک اور کافی طاقتور مغربی ہواؤں کا سسٹم جو ہے یہ سدرن پاکستان میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اگین یہ جو بلوچستان کے اور سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں جس میں گوادر, پسنی, اڑمارا, جیوانی اور ان سب علاقوں میں جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ کافی تیز بارشیں ہوئی ہیں, اسی طریقے کا ایک اور سسٹم جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. کراچی میں بھی اس سسٹم کے زیر اثر بارشیں ممکن ہیں, لیکن فی الحال کیونکہ یہ تھوڑا سا میڈیم رینج ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں چینجز آتی ہیں. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو فی الحال یہ سسٹم جو ہے وہ 50-50 کے اوپر ہے. سر اس دفعہ مانسون میں جو ہے وہ معمول سے زیادہ بارشیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یا معمول جتنی بارشیں ہوں گی مانسون میں؟
دیکھو ڈاکٹر صاحب، مونسون کے حوالے سے کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن اگر ہم کافی لانگ رینج دیکھیں اور اوور آل اگر گلوبل پیٹرنز دیکھیں تو پچھلے سال جو ایل نینیو سیزن تھا، جو ایل نینیو پیٹرن تھا، وہ کمنگ اپریل یا مارچ تک جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا، اور ہمارے مونسون کا سیزن آتے آتے جو ہے وہ یا تو نیوٹرل کنڈیشنز ہوں گی یا ویک لانینیا کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر اس طریقے کی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ہمارے عموماً مونسون میں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ معمول اور کچھ علاقوں میں معمول سے زیادہ ہوتی ہیں. اس دفعہ جو نظر آ رہا ہے، اگر عریبین سی کے سی سرفیس ٹیمپریچر بھی کافی حد تک بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ کراچی سمیت جو پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں، سندھ اور بلوچستان دونوں کے، یہاں پر معمول یا کچھ جو ہے وہ معمول سے تھوڑی سی بارشیں فی الحال نظر آ رہی ہیں، لیکن ابھی کافی لمبا عرصہ ہے مونسون میں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. سر مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں گرمی جو ہے وہ اس سال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ گرمی معمول سے زیادہ ہوگی، معمول سے کم ہوگی، اس لیے کہ کچھ سرد ہوائیں چل رہی ہیں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب، گرمی کا سیزن تو معمول یا کچھ حد تک آپ معمول سے زیادہ ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اوور آل اگر گلوبل پیٹرنز ہم دیکھیں تو ہر مہینہ جو ہے وہ پچھلے مہینے کے ریکارڈ توڑتا چلا آ رہا ہے. اسپیشلی جنوری اور فیب کے اگر ہم ڈیٹا اٹھائیں تو گلوبلی جو ہے وہ یہ دونوں مہینے جو ہے وہ معمول سے گرم گئے ہیں. آگے آنے والے مہینے بھی جو ہے وہ اسی طریقے کی ہی نظر آ رہے ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا اسپیل تھا، چھوٹی سی ویو تھی ہمارے پاس مغربی ہواؤں کے سسٹم کے ایسوسیٹڈ. یہ کوئی سیزنل رحل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مارچ میں ہمارے یہاں جو ہے وہ عموماً باہر کا موسم شروع ہو چکا ہوتا ہے، سردی تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے. لیکن یہ جو لہر ہے یہ صرف اس سسٹم سے ایسوسیٹڈ تھی، سیزنل نہیں ہے. لیکن بہت جلد جو ہے وہ کافی زیادہ ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہوں گے مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے سٹارٹنگ میں، جو کہ رمضان کا ہمارا آخری عشرہ بھی ہوگا. کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پھر ایک آدھی کوئی ہیٹ ویو کا سلسلہ بھی آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جواد میمن صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائے کہ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ گفتگو بھی کی گئی، جس میں حلیم عادل شیخ کا یہ کہنا تھا کہ جی پہلے جو ہے وہ یعنی 13 فروری کو وہ عدالت کے حکم پر جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن گئے تھے، اور اب جو ہے ٹرائبونلز اور سپریم کورٹ تک بھی جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فی الحال کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ سماعت ملتوی ہوئی ہے 15 دن کے لیے، لیکن عدالتی کارروائی جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی اور قانونی چارہ پوری طریقے سے کی جائے گی ان خاص طور پر ان سیٹوں پہ جن میں کہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ فارم 45 کے حساب سے یہ سیٹیں ان کی تھیں. پھر اسی پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف عدیل احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی عدیل صاحب، کیا کہتے ہیں؟ اب تو آپ لوگوں کے رہنماؤں کی پریس کانفرنسز بھی آ رہی ہیں اور کچھ ریلیف بھی نظر آ رہا ہے اس حوالے سے کہ پہلے جو لوگ انڈر گراؤنڈ تھے وہ اب منظر عام پہ آ گئے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے. میں تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. جی دیکھیں، ریلیف تو میں اسے کہوں گا کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم ان تمام لوگوں کو جن کو آروز نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 95 کے تحت کنسالیڈیشن کے لیے نہیں بلایا، ان کو کنسالیڈیشن کے لیے بلائیں، ہمارے فارم 45 دیکھیں اور فارم 45 کے مطابق جو ہے وہ نتائج مرتب کریں. یہ ہوگا کہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ نظر آنے لگا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ریلیف نہیں ہے، یہ بھی قانونی حق ہے ہمارا جو ہمیں واپس دیا جائے. ہاں، یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو روپوش لوگ تھے وہ ان کی بیلز ہوئی ہیں اور وہ واپس منظر عام پر آئے، لیکن سب کے سب ابھی بھی نہیں آئے. میاں اسلم اقبال جو ہمارے پنجاب میں سی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو تمام تر ضمانتیں ہونے کے باوجود جو ہے وہ آنے نہیں دیا گیا اور رستے سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. حماد اظہر صاحب کو ابھی بھی منظر عام پر نہیں آنے دیا جا رہا. مراد سعید صاحب کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے، ان کو ابھی بھی منظر عام پر نہیں آنے دیا جا رہا. اس طرح کے متعدد لوگ ہیں جو آج بھی عطاب کا شکار ہیں. عمر سرفراز چیمہ صاحب آج بھی جیل میں ناحق قید ہیں. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب وہ بھی آج تک جو ہے ناحق قید ہیں. ہمارے میاں محمود الرشید صاحب جو ہے وہ بھی ناحق قید ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جو کہ کینسر
سروائیور ہیں وہ بھی ابھی تک ناحق قید ہیں. ہماری فارمر لیکن مجھے بتائیے کہ جو احتجاج کراچی میں کیا گیا اس حوالے سے کوئی گرفتاریاں تو نہیں ہوئی یا کسی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن تو نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ؟ یار میں ابھی آپ کو اگر ابھی کی خبر بتاؤں تو ابھی بھی ہمارے پیچھے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اب سے کچھ دیر پہلے کی میں ابھی اسی میں لگا ہوا تھا کہ میں فوٹیج نکلواؤں. ٹنٹڈ گلاسز کی گاڑیاں جو ہے وہ ہمارے آفیسز کے اور ہمارے گھروں کے اور ہمارے جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں کا جو ہے نا وہ پہرا دے رہی ہیں اور تصویریں لے کے گھوم رہی ہیں کہ ان کو دیکھا ہے, ان کو جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے. تو آج بھی جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ریاست نے جو ہے کسی قسم کا پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ کوئی ہمارا جائز حق جو ہے وہ دیا ہو, بلکہ ابھی آج بھی ہمارے حقوق جو ہے وہ غصب کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ آج بھی جاری ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ جو آپ لوگ ریلیف چاہتے ہیں, جو عدالتوں سے ریلیف چاہتے ہیں, عدالتوں کا رخ کریں گے, آپ سمجھتے ہیں یہ ریلیف آپ کو مل جائے گا؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جس طرح وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا, صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے, مخصوص نشستیں بھی آپ لوگوں کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئی ہیں جس میں آپ کے 92 ایم این ایز جو ہے جنہوں نے جوائن کی تھی اور 22 سے 23 نشستیں آپ کا کلیم ہے کہ ملنی تھی. کیا کیا جائے گا سر؟ اب سمجھتے ہیں آپ کے اس حوالے سے کوئی اسٹے مل سکے گا صدر کے انتخاب میں, یا جو سیٹیں آپ کو نہیں ملی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, تمام تر عدالتی نا انصافیوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف آئین کے اوپر, قانون کے اوپر, عدالتی نظام کے اوپر پاکستان کے بھروسہ کر کے آئینی, قانونی اور عدالتی جنگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑ رہی ہے. یہ تمام طرح ناانصافیوں کے باوجود میں بات کر رہا ہوں. جن مخصوص نشستوں کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے ایک مرتبہ پھر آئین شکنی کی ہے. اس نے پہلے 2022 میں تحریک انصاف کے استعفے قبول نہ کر کے آئین توڑا, پھر اپریل 2023 قانونی پوائنٹ دیا نا سر, انہوں نے کہا کہ کوئی کسی خاتون کو چونکہ چانس نہیں دیا گیا, اور 4-1 سے فیصلہ ہے, ایک اختلافی نوٹ ہے, 4 لوگوں نے, صرف چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ نہیں ہے سر, 4 لوگوں کا فیصلہ ہے, ایک اختلافی نوٹ آیا ہے. دیکھیں یہ پورا کا پورا جو کمیشن ہے نا, ہم جب سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق اپنا پٹیشن لے کر الیکشن کمیشن کے بینچ کے سامنے پیش ہوئے, جو وہاں پہ ایک وہ بنا تھا, کمیشن بنا تھا, تو وہ 3 لوگوں نے ہیئرنگ کی. ان تینوں نے یکسر طور پہ جو ہے فارم 45 دیکھے بغیر, الیکشن ایکٹ کے سیکشن 95 کو فالو کیے بغیر ہماری پٹیشنز کو ڈسمس کر دیا. تو یہ کمیشن جو ہے یہ چیف الیکشن کمشنر سے آرڈرز لیتا ہے, اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کہیں اور سے آرڈر لیتا ہے. اگر اس کا نام میں نے لیا جہاں سے یہ آرڈر لیتا ہے تو آپ یہ پروگرام چلا نہیں پائیں گے اور میری کال کاٹ دیں گے. تو میں وہ نام نہیں لوں گا, اسے جو ہے وہ پردے میں ہی رہنے دوں گا. آپ کے پروگرام کو چلنے کے لیے مجھے کوئی خوف نہیں ہے, میں لے بھی سکتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں. نہیں سر, آپ نہ لیں تو بہتر ہے. ہاں لیکن یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, اس کا جو باعث ہے, اس کی جو آئین شکنی ہے, اس کی جو قانون شکنی ہے, وہ 2022 سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 2022 میں تحریک انصاف کے استعفے قبول نہیں کیے, اس نے آئین توڑا. اپریل 2023 میں صوبائی الیکشن نہیں کروائے, آئین توڑا. 14 مئی 2023 کو سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا, آئین توڑا. نومبر 2023 میں جنرل الیکشن نہیں کروائے, آئین توڑا. تحریک انصاف سے نشان لے کر آئین شکنی کی, سرکاری افسروں کو آروز لگا کر اس نے ایک تمام قانونی جو عمل ہے اس کی نفی کی. 8 فروری کو نتائج میں رد و بدل کر کے اس نے دوبارہ آئین توڑا. 9 فروری کو رات 12 بجے تک رزلٹ اپلوڈ نہیں کر کے پھر قانون توڑا. 22 فروری تک تمام فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے قانون کے مطابق, وہ نہیں اپلوڈ کیے, قانون شکنی کی. اور آج 4 مارچ کو سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دے کر دوبارہ جو ہے وہ آئین توڑا ہے. میں یہاں پر ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے تمام سامعین کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے, کہ 2018 میں کے پی کے اندر الیکشنز ہوئے. 3 آزاد ارکان فاٹا سے الیکٹ ہو کر اسمبلی میں آئے اور تینوں نے باپ پارٹی جوائن کی. باپ پارٹی کا صوبہ خیبر پختونخوا میں کوئی وجود نہیں تھا کسی قسم کا. آزاد امیدوار تھے, انہوں نے باپ پارٹی جوائن کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت ان کو ایک مخصوص نشست الاٹ کر دی. تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ بعد میں کوئی پارٹی جوائن کی گئی ہے لہٰذا کوئی نشست نہیں دی جاتی, تو پاکستان کے اندر 2018 کی
बाप पार्टी की मिसाल मौजूद है, आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने बाप पार्टी ज्वाइन की, इलेक्शन के बाद ज्वाइन की। जिस तरह हमने इलेक्शन के बाद, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। सर आप मुझे बताइएगा कि सदर के इंतखाब में अददी अक्सरियत की अगर बात कीजिए, क्या समझ रहे हैं कितने वोट्स आप हासिल कर सकेंगे या कोई रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस दे सकेंगे? महमूद खान अचकज़ई के हवाले से बातें भी की जा रही हैं। प्रोसेस है, ये एक शैम प्रोसेस है, ये डिवॉइड ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग है। सर तो फिर आप उम्मीदवार ही नहीं खड़ी करते, फिर उम्मीदवार नहीं खड़ा करते सर, अगर ऐसा आप समझते हैं? नहीं, हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हम मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। हम जो है वो हर उसमें जो है जो ये मूव करेंगे, हम उसका नेक्स्ट मूव करेंगे। हमें ये कहा गया कि आपसे जो है वो निशान ले लिया गया, अब आप इलेक्शन का बाइकआउट करें। हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया और फिर हम 2/3 अक्सरियत से जीत कर जो है वो वापस पार्लियामेंट के अंदर आए। वो अलग बात है कि 9 फरवरी को नताइज तब्दील कर दिए गए, लेकिन 2/3 अक्सरियत ये कौम इमरान खान को दे चुकी है। ये एक मुस्तनद हकीकत है, इसके तमाम कानूनी शवाहिद मौजूद हैं। तो हम ये दोबारा नहीं करेंगे, हम हरगिज जो है वो बाइकआउट नहीं करेंगे। हम हर इलेक्शन का अच्छा, आप ये समझते हैं कि जिस वक्त केपी की और पंजाब असेंबली तोड़ी गई और जिस तरह आप लोगों ने पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए, वो भी गलत मूव था? अगर उस वक्त आप लोग पार्लियामान में मौजूद रहते और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, किसी भी वक्त हुकूमत भी टॉपल कर सकते थे। सिर्फ एक MQM के मेरे ख्याल में 6 या 7 अरकान की बात थी, वो आपकी तरफ होते तो दोबारा हुकूमत टॉपल। आप समझते हैं गलती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? नहीं, तो पाकिस्तान में ये जो गैर कानूनी कुव्वतें हैं, गैर आईनी कुव्वतें हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटने वाली जो कुव्वतें हैं, वो एक्सपोज कैसे होती? अगर हम इस्तीफे देकर बाहर ना आते और 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मुतालबा ना करते, तो ये कैसे पता चलता कि इस मुल्क में आइन की कोई औकात नहीं है, इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कोई इसको फॉलो नहीं करता? ये जो कुव्वतें एक्सपोज हुई हैं अवाम के सामने, ये उसी मूव से एक्सपोज हुई हैं कि हम इस्तीफे देकर असेंबलियों से बाहर आए कि 90 दिन में इलेक्शन होगा आइन के मुताबिक, लेकिन हम गलत साबित हुए और दोबारा से ये इस मुल्क में साबित हो गया कि आइन की, कानून की यहाँ कोई हैसियत नहीं है। यहाँ एक बनाना रिपब्लिक है, एक डंडा राज है, एक बूटों का राज है, एक ऐसा गिरन लगा हुआ है इस जमहूरी निजाम को कि जिसने जकड़ा हुआ है इस निजाम को और इसको पनपने नहीं दे रहा, जमहूरियत को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अच्छा सर, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से एहतजाज असेंबलियों में चलता रहेगा तो बिजनेस जो कि कानून साजी है, जो चीज़ें हैं, मुआशी जो रिफॉर्म्स हैं, कुछ भी नहीं हो सकेगी इस तरीके से। तो आप टोटल सिस्टम जाम करके रखेंगे? देखिए, मैंडेट ही नहीं दिया जो फॉर्म 45 में, और जिनको गैर जमहूरी जबरदस्ती अवाम की मंशा, अवाम के वोट के खिलाफ जाकर असेंबलियों में बिठाया है, तो उन करने दिया जाए। उनके पास आईनी, उनके पास अवामी मैंडेट। मतलब सर इसी तरीके से प्लान किया गया है कि यही इसी तरीके से एहतजाज किया जाएगा असेंबली में भी और रोडों पे भी एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा? ये आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल जारी रखा जाएगा, अदालती जंग भी जारी कानूनी जंग भी जारी रखी जाएगी और एहतजाज का सिलसिला भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल अहमद साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आदिल अहमद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।